نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر اخرجہ مسلم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو اتنا اجر عطا فرمائے گا، اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا گویا کہ بندے نے سال بھر روزے رکھے ہیں۔ میرے بھائی، جیسا کہ ہم سب کو یہ علم ہے، رمضان المبارک چند دن ہوئے ہیں ہم سے جدا ہوا۔ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں کا مہینہ تھا۔ یقیناً وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے گناہوں کی معافی لی، اپنے گناہوں کو بخشوایا اور جنت کے حقدار بن گئے۔ وہ بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں، اور اللہ سے ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو نیک عمل کیے ہیں، اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً بڑی عظمتوں والا، نعمتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نیکیوں کا بے شمار موقع عطا کیا کہ میرے بندے، دن میں رات کا ٹائم ہے، دن کا وقت ہے، کوئی بھی لمحہ ہے، وہ کیا کرے، دل بھر کے نیکی کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن رمضان المبارک جیسے ہی ہم سے جدا ہوا تو آج دیکھ رہے ہیں، ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا، ہماری مسجدوں کی کیا حالت بن گئی۔ ہماری مسجدیں تقریباً ویران جیسی نظر آتی ہیں۔ وہ نمازی کہاں گئے جو رمضان المبارک میں بڑے ٹائم کے ساتھ مسجد میں آتے تھے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، مسجد میں دل لگا رہتا تھا، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے؟ وہ نمازی کدھر ہیں؟ اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عبادت صرف اور صرف رمضان میں فرض کی ہے، یا نمازیں جو ہیں ان کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ غلط فہمی ہے۔ رمضان المبارک حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک درس دیا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اس مہینے سے ایک سبق حاصل کرے۔ کیسے؟ کہ جس طرح تم نے رمضان المبارک میں ہر اپنی جائز خواہشات کو اور جائز نجائز ہر طرح کی خواہشات کو چھوڑ دیا، اسی طرح ہی رمضان کے بعد بھی اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور وہ کام جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے ان کے قریب نہیں جانا، اور اللہ نے جو تمہارے اوپر فرائض کو فرض کیا ہے ان کو ادا کرنا ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک میں انسانوں کو، مومنوں کو ایک درس دیا گیا، ان کو ایک ٹریننگ دی گئی کہ تم نے اس مہینے میں کیسے نیکیاں کی ہیں۔ حقیقت میں یہی تمہارے لیے سبق ہے کہ باقی 11 مہینوں میں بھی اسی طرح تم نے نیکیاں کرنی ہے۔ اور اسی طرح ہی جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل کرنے کا انسان کو اللہ رب العالمین اجر یہ دیتا ہے کہ اس کو اور نیکی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور اس کو صلہ یہ دیتا ہے کہ انسان اور نیکی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی برعکس انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، برائی کرتا ہے انسان، اور انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا،
بلکہ بڑے شوق سے بڑے فخر کے ساتھ اپنے گناہ کے اوپر قائم ہے اور لوگوں میں اس کی تشہیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو سزا یہ دیتا ہے اس گناہ کی کہ انسان اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، تاکہ اس کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ وہ اور گناہ کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک ابھی ہم سے جدا ہوا ہے، تو ہم ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح میں نے رمضان المبارک کے اندر جو نیکیاں کی ہیں، اسی طرح ان نیکیوں کو وہ اعمال رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھنے چاہیے، کیونکہ نیک اعمال کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ نیک اعمال انسان کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے جب تک انسان زندہ اور قائم ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے گا اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو گویا رمضان کے ساتھ نیک اعمال کا تعلق ضرور ہے، لیکن صرف خاص کر لینا کہ بس رمضان آئے گا نیکیاں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، یہ کروں گا، رمضان کے بعد سب کچھ ختم، یہ غلط ہے۔ رمضان کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، نیک اعمال کے اوپر دوام اختیار، اس کے اوپر کیا کرے، ہمیشگی کرتا رہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے، ادومھا وان قل، کہ وہ عمل جو اگرچہ کرنے میں تھوڑا ہو لیکن انسان اس کو تسلسل کے ساتھ ہمیشہ کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، رات کو وہ کیا کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، سنت اور مسنون کتنی ہے، 11 رکعت، لیکن وہ 11 نہیں پڑھتا، وہ 2 رکعت اور 1 وتر رات کو پڑھ لیتا ہے، اور یہی اس کی عادت ہے۔ یہ انسان اس سے بہتر ہے جو 2 دن یا 1 مہینہ اس نے بڑے شوق سے عبادت کی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ 3 رکعت پڑھنے والا رات کو اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عبادت کے اندر ایک تسلسل چل رہا ہے، اس نے اپنی عبادت کو چھوڑا نہیں ہے، اس عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اسی عمل کے اوپر قائم ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، رمضان المبارک کے روزے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ تم نے جو روزے فرض، اللہ کے فرض کو ادا کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے تمہارے لیے روزوں کو جائز قرار دیا ہے۔ تمہارے لیے روزے رکھنا مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ شوال کے 6 روزے، میں نے حدیث بیان کی، شوال کے 6 روزے، شعبان کے روزے، اور اس کے علاوہ ہر جمعرات اور سوموار کا روزہ، ایام بیز کے روزے، تو اسی طرح محرم کے روزے، یہ وہ روزے ہیں جو انسان جب ان کو رکھتا ہے، یہ ان پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی میرے بھائی، شوال کے روزے جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ شوال کے روزے جو 6 روزے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو ان 6 روزے رکھنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے انسان نے سال بھر روزے رکھے ہیں، ایک مکمل سال روزے رکھے، یعنی بغیر کسی وقفے کے۔ اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ دوسری حدیث اس کی وضاحت اس طرح کرتی ہے، آپ نے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، جس بندے نے عید الفطر کے بعد، رمضان کے بعد 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس انسان نے گویا کہ پورے سال روزے رکھے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، صرف ایک نیکی، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو ثواب کتنا عطا فرماتے ہیں؟ 10 گنا، 10 گنا۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، میرا بندہ ایک نیکی کرے گا، ایک عمل کرے گا، میں اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائی، اس اعتبار سے رمضان المبارک کا 1 مہینہ، اس کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دے لیں تو کتنا بنے گا؟ 10، یعنی 10 مہینوں کے برابر، تقریباً 300 دنوں کے برابر۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کے دن جو ہے وہ تقریباً 360 دن ہیں، تو اس اعتبار سے 1 مہینے کے روزے کتنے دنوں کے برابر؟ 300 دنوں کے برابر۔ اور جب انسان رمضان کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتا ہے تو پھر اس اعتبار سے 6 روزے یہ گویا اس نے 60 دنوں کے برابر رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو ثواب
پورے سال کا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنا یقیناً ان کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا مقام ہے، اور یہ روزے رکھنے کیسے ہیں یہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر پورے کرنے ہیں۔ صرف شوال کے مہینے میں آپ کی مرضی ہے ایک روزہ رکھیں، 2 دن آگے کر لیں، آپ کی مرضی ہے آپ کچھ روزے مہینے کے شروع میں رکھیں، کچھ مہینے کے آخر میں رکھ لیں، کچھ مہینے کے درمیان میں رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، ایک ساتھ رکھنے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ سنت ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں۔ اگر کوئی انسان نہیں رکھے گا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں ابن رجب رحمہ اللہ نے کئی ایک اس کے فوائد نقل کیے ہیں شوال کے روزوں کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان شوال کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، جب انسان شوال کے اور شعبان کے 2 مہینوں کے درمیان میں جو روزے ہیں، یہ انسان جب روزے رکھتا ہے تو گویا اس انسان کے روزے ان سنتوں کی طرح ہیں جو سنتیں موقدہ ہیں فرائض کے لیے۔ مثلا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کا سب سے پہلے جو حساب کرے گا، اول ما یحاسب به العبد، بندے سے سب سے پہلے جس کا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس بندے نے نماز کا جواب دے دیا اللہ کو، باقی آنے والے سوال اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دے گا، اور جس نے نماز کے سوال کا جواب نہ دیا اس کے بعد والے سوال اور اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ مشکل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سوال کرے گا نماز کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا کہ میرے بندے کی نماز کو نکالا جائے، نماز کو دیکھا جائے کہ کمی کوتاہی تو نہیں ہے، کیا میرے بندے نے نماز مکمل پڑھی ہے یا اس کے اندر کمی ہے؟ جب اس کے اندر مکمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا اور اس کے لیے لکھ دی جائے گی، اور اگر نماز کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اپنی ملائکہ کو حکم دے گا کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کے اعمال میں دیکھو کیا اس نے سنتیں جو پڑھی ہیں، جو اس کی نماز کے جو نوافل ہیں، ان کو اٹھا کے اس کے جو فرائض کے اندر کمی واقع ہوئی ہے اس کو پورا کر دو۔ اور اگر جس طرح آج کل ہماری صورتحال بن گئی ہے، ہم نے صرف فرض پڑھنے اس کے بعد بھاگ جانا ہے مسجد سے، اگر میرے بھائی فرض بھی مکمل نہ ہوئے، اس کے بعد نوافل بھی موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے نوافل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح ہی جس طرح نماز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ملائکہ کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے کے نوافل کو، سنت کو اٹھا کے پورا کر دو، اسی طرح ہی جس بندے سے رمضان المبارک کے روزوں میں اندر کمی واقع ہو گئی، جس سے کمی کوتاہی پیدا ہو گئی ہے، اس کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے جو انسان شعبان میں یا شوال میں روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان روزوں کی وجہ سے کیا کرے گا؟ اس کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہی شوال کے روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یقیناً روزہ اللہ کو بڑا پسند عمل ہے، جس طرح کہ آپ نے رمضان کے دروس میں سنا کہ روزہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس روزے کا انسان کو علم ہے یا اللہ کو علم ہے، اور یہی اسی وجہ سے اللہ نے کیا کہا کہ میں بندے کے روزے کی جزا خود ہی دوں گا۔ تو میرے بھائی، یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کو، بندے کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، تو لہذا ہمیں اس لیے یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اور اسی طرح ہی ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے وہ اپنے آپ میں دیکھے کیا، مثلا اگر اس نے روزے رکھے ہیں یا اس نے کوئی نیکی کی ہے، اگر وہ نیکی قبول ہو گئی ہے تو اس کے بعد اللہ اس کو اور توفیق دے گا نیکی کرنے کی، اور اگر اس انسان کی نیکی کی ہے، نیکی کرنے کے بعد وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کے بعد پھر وہ گناہ کر رہا ہے، تو گویا وہ انسان سمجھ لے کہ اس انسان کی پہلے والی نیکی قبول نہیں ہوئی۔
یہ ابن رجب رحمہ اللہ کا ایک اپنا ان کا موقف ہے. بہرحال تو یعنی یہ انسان کی اپنے اعمال میں دیکھے کہ اگر اس کے اعمال اس کو نیکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں انسان جو میں نے پہلے عمل کیا ہے وہ اللہ نے عمل قبول فرما لیا ہے. اور اگر انسان نیک عمل کرنے کے بعد مثال کے طور پہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد حج کرنے کے بعد واپس آ کے پھر وہی گناہ وہی جھوٹ وہی بے ایمانی وہی دغا بازی وہی فراڈ موجود ہیں تو پھر انسان سمجھ لے کہ اس کا عمل جو پہلے والا قبول نہیں ہوا اور اس کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ انسان نے اپنے اندر کو تبدیلی پیدا نہیں کی. اس کو چاہیے تھا کہ نیک عمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو ترک کر دیتا لیکن اس نے گناہ چھوڑے نہیں ہیں. دوبارہ گناہوں کی طرف یہ انسان مائل ہو گیا ہے. میرے بھائی انسان کو رمضان شوال کے روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے اللہ کے شکر کے طور پہ شکرانے کے طور پہ کیا کرے یہ روزے رکھے. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مہینہ تھا. جیسا کہ حدیث میں بھی موجود ہے آپ نے فرمایا جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید پہ اللہ رب العالمین اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. توبہ استغفار کرتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی گویا رمضان المبارک کے جو روزے ہیں انسان کی گناہوں کی بخشش کا ایک کیا ہے ذریعہ ہے. تو سب سے عظیم نعمت انسان کی یہ ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے کہ سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ کیا کرے معاف فرما دے. جب میرے بھائی انسان کے گناہ سارے معاف ہو گئے انسان کے گناہ ختم ہو گئے تو انسان کو چاہیے کہ اس شکرانے کے طور پہ اپنی اس عظیم نعمت پہ جو اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کرے شوال کے روزے رکھے. تو میرے بھائی شوال کے روزے جو ہیں یہ بڑے عظیم روزے ہیں. میرے بھائی رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نیکی ختم ہو گئی روزے ختم ہو گئے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اب قریب نہیں ہو سکتے. میرے بھائی وہ سارے کے سارے عمل موجود ہیں جو ایک انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. جو ایک انسان کی نجات کا ذریعہ بننے والے اعمال ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. انسان کو اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے. تو ہمیں رمضان المبارک جو سبق دے کے گیا ہے وہ سبق یہی ہے کہ ایک انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرے اپنے رب سے کبھی بھی دور نہ ہو اپنے آپ کو ہر وقت نیکی کے لیے تیار رکھے. کیونکہ انسان کو کوئی علم نہیں کہ اس کی موت کب آ جائے گی. کوئی کسی کو علم نہیں کہ میں نے آج زندہ ہوں یا کل زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا کسی کو کوئی علم نہیں. اسی لیے اپنی کل والے آج کے دن کو آخری زندگی کا دن سمجھ کے عبادت کرے. اپنی یہ آنے والی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھے. ہر عمل جب کرے تو اس کو آخری عمل سمجھ کے کرے. جیسا کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خذ من صحتک لمرضک. اپنی جب اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی ہے صحت میں اتنی نیکیاں کر لے اگر تو بیمار ہو بھی جائے تو تیرے اعمال میں کوئی کمی واقع نہ ہو. اور اسی طرح وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اپنی زندگی سے موت کا حصہ نکال لے. یعنی جب تجھے موت آئے تو تجھے کوئی شرمندگی نہ ہو. اتنی نیکی کر لے اپنے رب کو راضی کر لے نیک اعمال کر لے. جب اللہ کے پاس جائے گا اس وقت جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس وقت تجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو سرخ روح ہو کامیاب ہو جائے ایسے اعمال کر کے جا. تو میرے بھائی آج ہماری کیفیت کیا ہے آج ہماری صورتحال کیا بن گئی ہے. ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہوگا ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. آج ہم اپنے کاموں کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے ہیں اپنے کاروبار میں اپنے کام میں اپنی تجارت میں اس قدر پڑ گئے ہیں ہمیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں رہا اپنے رب کا کوئی خوف نہیں رہا. ہم میں ہر ایک یہ بات مانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے مجھے موت آنی ہے لیکن اس موت کی تیاری کوئی بھی نہیں کر رہا. ہر ایک کو علم ہے کہ موت آنی ہے کسی کا انکار نہیں ہے لیکن اس موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی ایک مسلمان کو لیکن کوئی تیاری نہیں کر رہا. یہ بھی ہمیں علم ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے رب سے ملاقات ہونی ہے اپنے رب کو جا کے جواب دینے ہیں اپنے رب کے سوالوں کے جواب دینے ہیں لیکن اس کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں کر رہا. میرے بھائی قرآن مجید کی تلاوت یہ انسان کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے.
ایک لفظ پڑھو گے، ایک حرف پڑھو گے، انسان کو کتنی 10 نیکیاں ملے گی. لیکن رمضان میں ہم نے بڑے شوق سے پڑھا، آج اس کو چھوڑ دیا. کیا قرآن کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ تھا؟ نہیں. لیکن قرآن مجید ہمیں علم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سچا مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری صورتحال بن گئی ہے. قرآن مجید کے مطابق ہمارا کوئی عمل نہیں ہے. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت میں بھی لوگ جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے. یہ بھی علم ہے کہ جنت میں جانا ہے، بڑی آس امید ہمیں اور بڑی خواہش اور آرزویں ہیں، بڑی تمنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے والے عمل ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ بھی علم ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک انتہائی خوفناک گڑھا ہے جس میں کئی طرح کی انسان کو سزائیں دی جائیں گی، اور اس کے اندر ایسی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، بس اپنی زندگی میں مگن ہیں، اپنے عمل میں مگن ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، اس قدر کام میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی آخرت کا ڈر نہیں رہا. اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ صرف اور صرف دنیا ہی ہے، جس طرح کے کفار کا مقصد ہے کہ دنیا ہی ہے بس اور آخرت کچھ نہیں. آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال بن گیا ہے، بس جو کچھ ہونا ہے دنیا میں کر لو، جو کچھ جمع کرنا ہے دنیا میں جمع کر لو، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. بس یہی ہمارا اس وقت نقطہ نظر بن گیا ہے. میرے بھائی، ایک مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تابع داری کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جب ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، تو پھر یہ مسلمان تو نہ ہوا. اپنی اصلاح کرے، آج موقع ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ میں کیسے جا رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں کیسے کام کر رہا ہوں، کہ میرے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. کہ جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ رمضان کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا میرے اندر رمضان کے روزے میں نے رکھے ہیں، اس کے باوجود میرے اندر کوئی خوف پیدا ہوا ہے، میرے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنے اعمال میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کون سی ایسی امور ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میرے اندر رب کا ڈر نہیں ہے، میرے اندر خوف پیدا نہیں ہو رہا، میرے اندر تقوی پن نہیں آ رہا. وہ کون سی ایسی امور ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین انسان سے کیا چاہتے کہ انسان متقی بن جائے، اس کے اندر ڈر پیدا ہو، وہ ایک پرہیزگار انسان بن کے آئے. جب انسان ہی پرہیزگار نہ بنے تو میرے بھائی پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے شوال کے مہینے کے کچھ فوائد اس طرح بیان کیے. کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی راز رکھے ہیں. کئی ایک راز ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا. ایک راز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شوال کے روزے رکھنے کی وجہ سے کیا کرے گا؟ رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. تو میرے بھائی، ہم کو اس شوال کے روزے رکھنے چاہیے. اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو میں نماز کی پابندی کرتا تھا، آج بھی وہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہنا ہے. اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو میں نے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کی عادت کو صرف رمضان تک محدود مت کیجیے، بلکہ آگے جو ہیں مثلا نفلی روزے ہیں ان کو بھی رکھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح ہی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے. جب وہ گھر سے جائے، صبح کے وقت جب اٹھتا ہے یا اس کو کوئی بھی ٹائم ملتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مت چھوڑو. آج یہی وجہ ہے ہمارے گھروں کے اندر فتنے فساد ہیں، بے چینی ہے، بے آرامی ہے، کوئی برکت نہیں ہے. ہمارے مال میں کوئی اس کے اندر برکت نہیں، جتنا بھی کمال ہے وہ کم سے کم نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے. ہمارے گھروں کے اندر بے چینی کیوں ہے, بے آرامی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں کے اندر ختم ہو گئی ہے, گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ختم ہو گیا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, تو پھر وہاں کون آئے گا؟ شیطان آئے گا. اور جہاں شیطان آئے گا وہاں آرام اور سکون اور انسان کو چین کیسے ملے گا؟ تو میرے بھائی ہمیں یہ سوچنا ہوگا, ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح رمضان مبارک کے اندر ہم نے نیک عمل کیے ہیں, بڑھ چڑھ کے نیکیاں کیے ہیں, اسی طرح ہی باقی مہینوں میں بھی یہ اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب